حضرات یہ سوال قربانی کے حوالے سے کیا گیا، کن لوگوں پر قربانی واجب ہے، کون لوگ قربانی کریں گے، اور کیسے پتہ چلے کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہو چکی ہے۔ حضرات اکرام دیکھیے، مالک نصاب جو ہے وہ شریعت کے حساب سے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کی کوئی دوسری چیز یا کوئی مال یا نقدی اتنے قیمت کی اگر اس کے پاس ہے تو وہ مالک نصاب ہے اور مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی سے کم ہے اور 7.5 تولہ سونے سے بھی کم ہے، تو اب دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نصاب کو نہیں پہنچ رہی ہے، تو اب آیا کہ وہ قربانی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بھئی یا تو 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو۔ تو حضرات اگر چاندی بھی نصاب سے کم ہے اور سونا بھی نصاب سے کم ہے لیکن تھوڑی تھوڑی دونوں چیزیں ہیں تو دونوں چیزوں کو ملایا جائے گا۔ مثال کے طور پر 2 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس 5 تولہ چاندی ہے، تو 5 تولہ چاندی اور 2 تولہ سونا دونوں کو ملائیں گے اور دونوں کو ملانے کے بعد دونوں کی قیمت جو ہے آپ معلوم کریں گے مارکیٹ میں کہ دونوں کی قیمت ملا کر کتنی ہوتی ہے۔ اگر دونوں کی قیمت ایک دھاتو کے نصاب کو پہنچ جائے یعنی چاندی کو پہنچ جائے، دونوں کو ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی رقم ہو جائے تب بھی وہ مالک نصاب ہے، قربانی کرے گا۔ مثال کے طور پر 2 تولہ سونا ہی تقریباً 1 لاکھ کے آس پاس ہو جائے گا، چاندی اگرچہ تھوڑی بھی ہے تو دونوں کو ملائے گا، ملا کے دیکھے گا کہ اتنا رقم ہو رہی ہے کہ جتنی رقم سے کہ میں 52.5 تولہ چاندی خرید سکوں، تو اگر اتنی رقم ہو رہی ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ قربانی کرے گا۔ ایسے ہی اس کے پاس چاندی نہیں ہے، صرف سونا ہے اور سونا اس کے پاس جو ہے 7.5 تولہ سے کم ہے، تو وہ دیکھے گا اس کے گھر میں جو دوسرا مال نقدی یا کوئی اور مال یا مال تجارت اس کے پاس تھوڑا ہے اور وہ مال تجارت نقدی یا کوئی اور دوسرے مال کی قیمت کو لگائے گا، اور جو سونا اس کے پاس ہے جو 7.5 تولہ سے کم ہے، چاہے وہ 1 2 4 5 تولہ کتنا بھی ہو، اس کو قیمت کو ملائے گا اور پھر وہ قیمت دونوں کی ملا کر کے اتنی ہو رہی ہے کہ 7.5 تولہ سونا خریدا جائے یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے، تب بھی پھر وہ کیا کرے گا؟ قربانی کرے گا۔ ایسے ہی اس کے پاس سونا نہیں تھا، چاندی ہے، لیکن چاندی 52.5 تولہ سے کم ہے اور اس کے پاس کوئی دوسرا مال نقدی یا کوئی اور مال تجارت اس کے گھر میں موجود ہے مال کی شکل میں، تو وہ جو تھوڑی سی چاندی ہے اس چاندی کی قیمت لگائے گا، اور جو اس کے گھر میں مال ہے وہ چاہے مال تجارت ہو یا اس کے پاس کوئی اور دوسرا مال ہو یا نقدی کی شکل میں ہو، وہ سب ملا کر کے اتنا پہنچ رہا ہے کہ چاندی 52.5 تولہ کا نصاب پہنچ رہا ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ اس کے اوپر قربانی واجب ہے، پھر وہ قربانی کرے گا۔ اسی لیے معزز سامعین حضرات، قربانی میں آپ کو تھوڑی سی رعایت بھی دی گئی ہے، یعنی اگر آپ پورا جانور اگر اپنی جانب سے قربان نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے شریعت نے یہ چھوٹ دی ہے کہ بڑے جانور میں ایک حصہ آپ ڈال لیں۔ اگر آپ ایک حصہ ڈال لیتے ہیں تو آپ کی جانب سے قربانی ہو جائے گی، کیونکہ بڑا جانور 30 سے 40 ہزار کا ملے گا، اور اگر آپ اسی بڑے جانور میں ایک حصہ ڈال لیں گے تو 5 سے 6 ہزار کی قیمت میں آپ کا ایک حصہ پڑ جائے گا، تو یہ بھی آپ کی گنجائش کے اوپر ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم بچیں نہیں قربانی سے، اگر پورا نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیا کریں؟ پھر ہم یہ کریں کہ اگر ہم پورا نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم ایک بڑے جانور میں حصہ ڈال لیں تاکہ ہماری قربانی ہو جائے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور ہے سامعین حضرات جو عوام میں بہت غلط طریقے سے رائج ہو گیا ہے کہ اگر ہم نے ایک سال ایک حصہ قربانی کر لیا، یعنی 7 حصے جس جانور میں پڑتے ہیں، اگر اس میں ہم نے ایک اپنا حصہ ڈال کے قربانی کر دی
تو بہت سے لوگوں میں یہ چیز مشہور ہے کہ اب 7 سال تک لگاتار ہمیں حصہ ڈالنا پڑے گا، تب جب 7 حصے ہمارے پورے ہوں گے تب ہماری ایک قربانی ہوگی۔ حضرات ایسا نہیں ہے، یہ شریعت کی طرف سے خصوصی رعایت دی گئی ہے کہ اگر آپ ایک حصہ ڈال لیں تو اسی سال آپ کی ایک قربانی مکمل ہو گئی، باقی 6 حصے ڈالنے کی مزید آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگلے سال کو اگر آپ کا حساب بہتر ہے تو آپ پوری قربانی بھی اپنی جانب سے کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کا حساب بہتر نہیں ہے تو پھر آپ اس قربانی کو پھر حصے کی شکل میں کر سکتے ہیں۔ ایک چیز اور بتا دوں یہاں پر، جیسے گھر میں 5 ممبر ہیں، اب سب لوگوں کا مال ایک ہی مال ہے، ایک ہی مال کے مالک 5 ہیں، 5 مالکان ہیں ایک مال کے، یعنی ایک گھر ہے اس میں فیملی کے 5 لوگ رہتے ہیں، اور جو بھی مال ہے اس سب کا حق ہے اس مال پر۔ تو اب کہتے ہیں بھائی اس سال میری طرف سے ہو گیا حصہ، اس سال اس کی طرف سے، اس کی طرف سے، اس کی طرف سے۔ جو گھر میں مین شخص ہے جیسے والد ہے، تو پھر والد جو ہے اس کے 2-4 بچے ہیں، بچیاں ہیں، تو وہ اپنی ہی جانب سے قربانی ہر سال کرے تو ہو جائے گی، اس لیے کہ گھر میں مین سربے سرباں وہی ہے، تو وہی اگر اپنی جانب سے قربانی کرتا ہے تو جو وہ مال کا مالک تھا اس سارے مال کی طرف سے وہ قربانی ادا ہو گئی۔ تو حضرات یہ معاملہ ہے قربانی کا اور حصوں کا۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا منٹ ہو گیا؟ اور بہت سا قربانی کا نظام ایسا ہے کہ بہت سے لوگ اشتہار وغیرہ میں جو ہے نکالتے ہیں اپنا ایڈ، اجتماعی قربانی وغیرہ بہت سی جگہوں پر، مدارس وغیرہ میں بہت سی جگہوں پر ہوتی ہے، تو وہاں پر ایڈ نکالتے ہیں کہ بھئی 5000 فی حصہ قربانی ہمارے یہاں ہو رہی ہے، اپنا ایڈریس فون نمبر وغیرہ دے دیتے ہیں۔ تو کیا ان اشتہارات کے ذریعے یا جو لوگ کہیں پر اجتماعی قربانی کرتے ہیں تو ان کو اگر اپنی رقم دے دی جائے جو حصہ ڈال رہے ہیں تو کیا قربانی ادا ہو جائے گی؟ تو حضرات واقعی اگر کہیں کا ایڈ آپ نے دیکھا اور کہیں کسی جگہ کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ وہاں پر قربانی کرائی جاتی ہے، پیسہ لے کر کے جانور مہیا کرایا جاتا، باضابطہ طور سے قربانی ہوتی ہے، تو پہلے تحقیق کر لیں کئی چیزوں کی کہ جو قربانی کر رہے ہیں وہ سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، یعنی اگر سنی صحیح العقیدہ نہیں ہے تو اگر آپ اس کو پیسہ دے دیں گے، فی حصے کی رقم دے دیں گے تو آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ آپ مکمل طریقے سے تحقیق کریں کہ جو قربانی کرنے والی وہ تنظیم یا کمیٹی ہے یا جو بھی ٹرسٹ ہے کیا واقعی وہ سنی صحیح العقیدہ ہے۔ اگر ان کا عقیدہ ٹھیک ہو پہلے نمبر، دوسرے نمبر یہ بھی یقین دہانی کر لیں کہ واقعی ہم جس کو پیسہ دے رہے ہیں وہ قربانی کرے گا یا ہر سال کرتا ہے، وہ اس کا ریکارڈ آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ تحقیق آپ کو ہو جائے کہ عقیدہ بھی ان کا صحیح ہے اور پھر واقعی وہ قربانیاں کرتے ہیں، جن سے حصوں کے پیسے لیتے ہیں ان کی قربانیاں کی جاتی ہیں، تو پھر وہاں پر پیسے جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ پیسے جمع کر سکتے ہیں اور آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی اس طریقے سے۔